حکیم صاحب کے جاتے ہی اشال نے خوشی میں جھومتے ہوئے ممتاز بیگم کو کال ملا دی۔ السلام علیکم اشال بیٹی، ممتاز بیگم نے کال ریسیو کی تھی۔ سہیلی، کل آپ نے میرے نکاح میں آنا ہے۔ میں نے ابا سے اجازت لے لی، آپ کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اگر آپ نہ آئیں میری آپ کی فرینڈ شپ ختم۔ اشال تیز گام کی طرح چہک چہک کر بولے جا رہی تھی۔ نہ تو اس نے سلام کا جواب دیا اور نہ ہی ممتاز بیگم کو بولنے کا موقع۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں آج کتنی خوش ہوں۔ اشال نے دم لیا تو ممتاز بیگم ہنستے ہوئے بولی، بتانے کی کوئی ضرورت نہیں اشال بیٹی، مجھے سب کچھ پتہ چل گیا ہے۔ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ اشال نے فٹافٹ پوچھ لیا۔ تمہاری خوشی سے مجھے سب کچھ پتہ چل گیا ہے۔ واہ جی واہ، آپ تو بہت بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ اشال اسی رفتار سے بولے جا رہی تھی۔ کہاں کی سرکار اشال بیٹی، تم نہ ہوتی تو مجھے مزمل کے بارے میں کیسے پتہ چلتا۔ میں کل ضرور آؤں گی، بس مزمل سے بات کر کے تمہیں اطلاع دیتی ہوں۔ آپ کو مزمل سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اس کی دادی ہیں، وہ آپ کا دادا نہیں۔ ممتاز بیگم یہ بات سن کر ہنس پڑی۔ اجازت نہیں لینی اشال بیٹی، اسے بتانا ہے عاقل اور اپنے رشتے کے بارے میں۔ میں راج کے کا ذکر کروں گی تو اسے لگے گا جیسے اس کی اور ماہم کی بات کر رہی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ ماہم کا مجھے خود ذکر کرے۔ دادی، یہ ناممکن ہے، ماہم میری بیسٹ فرینڈ ہے، اس نے آج تک مجھ سے کوئی بات نہیں چھپائی۔ اس کے باوجود مزمل اور خود کی محبت مجھ سے ڈسکس نہیں کرتی۔ مزمل بھی آپ سے بات نہیں کرے گا ضرور کرے گا وقت آنے پر۔ کس وقت کی بات کر رہی ہیں؟ 6 ماہ ہو گئے اس طوطا مینا کی کہانی کو۔ اس عرصے کے دوران میں نے خود ایک دفعہ ماہم سے بات کی تھی، وہ تب بھی انکار ہی کر رہی تھی۔ مجھے غصہ آ گیا، میں نے اس کی اچھی خاصی مرمت کر دی تھی۔ اشال، سہیلی کی مرمت کرنے سے الفت ختم ہو جاتی ہے۔ دادی، آپ کی بات ٹھیک ہے، پر مجھے غصہ اس بات کا تھا کہ جب مجھے حارث سے محبت ہوئی تھی تو میں نے سب سے پہلے اپنے دل کا حال ماہم کو ہی سنایا تھا۔ ابا کو راضی کرنے کی بات آئی تو پھر بھی میں نے ماہم ہی سے کہا تھا۔ ابا میری طرح ہی ماہم سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ماہم کو مجھ پر اعتماد کرنا چاہیے تھا۔ اعتماد کسی پر کیا جاتا ہے اور اعتقاد اپنا اپنا ہوتا ہے اشال بیٹی۔ دادی، آپ تو ابا کی طرح ہی مشکل باتیں کرنے لگی۔ آسان بات یہ ہے اشال، تم نے بھی تو اپنی زندگی کا سب سے بڑا راز اس سے چھپا کر ہی رکھا ہے۔ کیا تمہیں ماہم پر اعتماد نہیں؟ وہ بیچاری تو اپنا راز بھی نہ چھپا سکی، صرف ماننے سے انکاری ہے۔ اشال بیٹی، اسے تمہاری ضرورت ہے، اس کا خیال رکھو۔ ممتاز بیگم کی باتوں سے اشال کسی گہری سوچ میں پڑ گئی۔ چند منٹ پہلے والی شوخی سوچوں کے سمندر میں ڈوب گئی تھی۔ دادی، مجھے ماہم کی طرف جانا ہے، رکھتی ہوں، اشال نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے موبائل بند کر دیا تھا۔ اشال جمعے کی نماز کے بعد ماہم سے ملنے گئی۔ جب وہ ان کی گھر پہنچی تو مریم بی بی اور مومنہ بازار جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ آنٹی، کدھر کی تیاری ہے؟ اشال نے پوچھا۔ تمہاری ساس نے مجھے اور مومنہ کو زبردستی اپنے ساتھ تیار کر لیا ہے، بازار تک جا رہے ہیں۔ اشال آپی، آپ بھی چلو ہمارے ساتھ، حارث بھائی بھی ساتھ ہی ہیں۔ مومنہ نے اشال سے کہا ہی تھا، ہارن کی آواز کانوں میں پڑی، سب کا دھیان ادھر گیا۔ بڑی لمبی عمر ہے اپنے حارث بھائی کی، مومنہ نے شرارتی انداز میں کہا تھا۔ مریم بی بی اشال کے ساتھ مومنہ کی بے تکلفی نوٹ کر رہی تھی۔ مومنہ، مریم بی بی نے ڈانٹتے ہوئے مومنہ کو ٹوکا تھا، اشال تم سے بڑی ہے، تمہارا مذاق نہیں بنتا۔ چلو، حارث انتظار کر رہا ہے، اشال تم آؤ اور گیٹ بند کر لو۔ آنٹی، ماہم آپ کے ساتھ نہیں جا رہی؟ اشال نے جانتے ہوئے بھی ایسے ہی پوچھ لیا تھا۔ پہلے کون سا وہ بازار جاتی ہے؟ فریج میں کھیر رکھی ہے، وہ نکال کر اس کے کمرے میں لے جاؤ، خود بھی کھاؤ اور اسے بھی کھلا دینا۔ مریم بی بی صحن میں سے گزرتے ہوئے اشال کو ہدایت دے رہی تھی۔ دروازے پر پہنچ کر اشال رک گئی۔ مریم بی بی اور مومنہ گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ اشال نے آدھے کھلے گیٹ سے ہی حارث کا دیدار کر لیا تھا۔ حارث بے خبر تھا اشال کی موجودگی سے۔ اشال آپی، گیٹ بند کر لو۔ مومنہ نے گاڑی میں بیٹھ کر جان بوجھ کر ہی صدا لگا دی تھی۔ اشال کا نام سن کر حارث کے کان کھڑے ہو گئے تھے، جب تک وہ گاڑی چلا چکا تھا اور اشال نے گیٹ بھی بند کر لیا تھا۔ مریم بی بی نے ایک بار پھر مومنہ کو گھوڑی ڈالی تھی، جو کہ حارث کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ مریم بی بی اپنی سہیلی حلیمہ کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔
واہ جی واہ، کیا ٹیسٹی کھیر بنائی ہے آنٹی جی نے۔ اشال کھیر کھاتے ہوئے اس پر تبصرہ کر رہی تھی۔ ماہم نے دیکھا تو ہلکا سا مسکرائی۔ ٹیسٹ تو کرو، تھوڑی سی ڈال کر دوں؟ اشال نے خلوص سے پوچھا تھا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا۔ ماہم نے پھیکی سی مسکراہٹ کا سہارا لیتے ہوئے کھیر کھانے سے انکار کر دیا تھا۔ میں کافی دنوں سے نوٹ کر رہی ہوں، تم بجھی بجھی سی ہو۔ اپنی پرابلم؟ تمہارا وہم ہے، ایسا تو کچھ نہیں۔ ماہم نے پھیکا سا جواب دیا۔ کل میرا نکاح ہے، یوں کہا ہے میری وہ بیسٹ فرینڈ جس نے میری منگنی پر تو اتنی رونق لگائی تھی۔ اشال نے کھیر کی خالی پیالی میز پر رکھی اور متلاشی نگاہ ماہم کے چہرے پر ڈالی۔ ماہم، تمہیں ایک بات بتاتی ہوں، تم پہلے خوشبو کی طرح تھیں، جہاں بھی جاتی خاموشی کے باوجود اپنی خوشبو چھوڑ آتی۔ اب تم اندر ہی اندر سے سلگ رہی ہو۔ مزمل کی محبت کا اقرار کر لو یا پھر شمعوں سے نسبت توڑ دو۔ اشال کی بات سن کر ماہم نے بے چین نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ ایسے مت کہو، دیوانوں کی طرح۔ اشال نے روکھے لہجے میں کہا ہی تھا۔ ماہم نے مسخروں کی طرح ہنسنا شروع کر دیا۔ اشال کو اس کی ہنسی پر شدید غصہ آ گیا تھا۔ اشال یہ کہتے ہوئے غصے سے اٹھی اور کمرے سے گو ٹو ہیل کہہ کے جانے لگی۔ ماہم نے بڑھ کر اس کی کلائی تھامتے ہوئے کہا، سوری اشال۔ اشال نے جلدی سے ماہم کی پیشانی پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھا ہی تھا۔ اس کا غصہ پریشانی کی شکل اختیار کر گیا۔ تمہیں تو تیز بخار ہے، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تم لیٹ جاؤ، میں ابا سے دوائی لے کر آتی ہوں۔ اشال نے ماہم کو بیڈ پر لٹا دیا اور خود جانے لگی تھی۔ اشال بیٹھ جاؤ، دوائی میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی کھائی ہے۔ ماہم، جو کہ لیٹی ہوئی تھی، اٹھی اور بیڈ کی بیک سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اشال نے رائٹنگ ٹیبل والی کرسی گھسیٹ کر ماہم کے بالکل سامنے رکھی اور اس پر وہ بھی بیٹھ گئی۔ اشال، میں تم سے بہت کچھ کہنا چاہتی ہوں، چند ماہ پہلے بھی کوشش کی تھی لیکن کہہ نہیں پائی۔ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے جیسے تمہیں میرے کردار پر شک ہو۔ میں اپنے آپ کو پارسا تو نہیں سمجھتی، ایک گنہگار بندی ہوں۔ جانے انجانے اور بے خیالی کو چھوڑ کر ایک بات وثوق سے کہتی ہوں، میرے جسم کو آج تک صرف ایک مرد نے چھوا ہے۔ بنش کی بارات والے دن سب کچھ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوا تھا۔ میرا خدا جانتا ہے اس میں میری کوئی بدنیتی پر ہرگز شامل نہیں تھی۔ وہ سب کچھ اتفاقاً ہو گیا تھا۔ اس غلطی کے لیے میں رب کعبہ کے سامنے بڑا گڑگڑاتی ہوں۔ ماہم بات کرتے کرتے خاموش ہو گئی۔ اشال مجسمہ بنی اس کو دیکھ رہی تھی۔ اشال، مجھے تھوڑا پانی پلا دو۔ ماہم نے کہا ہی تھا کہ اشال نے سائڈ ٹیبل پر گلاس اور پانی کی بوتل پر نظر ڈالی۔ بوتل کے پیندے میں چند قطرے پانی ہی تھے۔ اس نے خالی بوتل پکڑی، کھیر والے برتن ٹرے میں رکھے اور کمرے سے چلی گئی۔ چند منٹ بعد پانی کی بھری ہوئی بوتل کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے شیشے کے گلاس میں ماہم کو پانی ڈال کر پیش کیا۔ ماہم نے آدھا گلاس پانی پیا اور آدھا بھرا ہوا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ تم اکثر مجھ سے کہتی ہو مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، محبت کا تو پتہ نہیں۔ یہ بات پتھر پر لکیر کی طرح واضح ہے کہ ابو کی طے کی ہوئی نسبت کو نہ تو میں توڑوں گی اور نہ ہی امی جی کو توڑنے دوں گی۔ اب اس کے بعد میں کیوں اسے دیکھتی ہوں اس کی مجھے بھی خبر نہیں۔ فجر کے وقت جو گناہ کرتی ہوں، عشاء تک اس کی معافی تلافی میں لگی رہتی ہوں۔ روزانہ ہی اسے نہ دیکھنے کا عہد کرتی ہوں اور ہر روز ہی توڑ دیتی ہوں۔ عشاء کے بعد جب بستر پر لیٹتی ہوں تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اس نے شمعون کے نام سے بک خالی پلاٹ پر چپکے مکان کھڑا کر دیا ہے اور اب وہ اس مکان میں الفت کے دیپ جلا کے اسے محبت کا آشیانہ بنانا چاہتا ہے۔ میری ہزار بار کوشش کے باوجود میرے دل میں اس کی یادوں کی محفل لگی رہتی ہے۔ اشال، میری سمجھ سے باہر ہے سارا معاملہ۔ اگر یہی محبت ہے تو میں اس کا اقرار بھی نہیں کر سکتی۔ اقرار کے بعد اگر ایک فرار کا رستہ اختیار کروں گی تو جہنم میں جاؤں گی۔ گڈ، ویری گڈ، تو مت جا جہنم میں۔ ایک مہربانی ضرور کرو، اسے انتظار کروانے کے بجائے سیدھا اور صاف انکار کر دو۔ وہ بھی اپنے گھر میں سکون سے بیٹھے اور تم بھی اس کھلی کھڑکی کو بند کر سکو۔ اس طرح کم از کم سکون کی نیند تو سو سکو گی۔ اشال نے دو ٹوک لہجے میں اپنی طرف سے سیدھی بات کہہ دی۔ اشال، حکیم چچا کہتے ہیں محبت میں انتظار زندگی تھم جانے کا نام ہے اور محبت میں محبت کو انکار محبت کے مترادف ہے۔ ماہم نے بتابی سے کہا تھا۔ ویل سیڈ، چلو تم نے مانا تو صحیح کہ یہ محبت ہی ہے۔ اشال نے فاتحانہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے ہوئے کہا تھا۔ ماہم نے اس کی مسکراہٹ کو دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے سائڈ ٹیبل پر آدھے بھرے ہوئے شیشے کے گلاس پر نظر ڈالی اور کہنے لگی، میں نے حکیم چچا کی کہی ہوئی ایک بات تمہیں بتائی ہے۔
محبت کا اقرار نہیں کیا۔ ماہم نے اپنی بات کی وضاحت پیش کی۔ دیٹ از انٹرسٹنگ۔ محبت کا اقرار نہیں کیا، اشال نے ماہم کے انداز میں ہی کہا تھا۔ اس کا انداز دیکھ کر ماہم کے ہونٹوں پر میٹھی مسکراہٹ بکھر گئی۔ اشال، اس پانی کے آدھے گلاس کی طرف دیکھو۔ آدھا گلاس پانی سے بھرا ہے اور آدھا خالی۔ تم آدھے بھرے ہوئے گلاس میں محبت کا پانی دیکھ رہی ہو، میں آدھے خالی گلاس میں نسبت کی ہوا کو محسوس کر رہی ہوں۔ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر اٹل حقیقتیں ہیں۔ اشال نے خالی گلاس کو غور سے دیکھا اور کچھ دیر سوچا، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگی، خالی گلاس میں ہوا نہیں، انکل کی طے کی ہوئی نسبت کی ہوا۔ مزمل بیگ اچھے انسان ہو، محبت بھی کی تو کس نمونی سے۔ دونوں کے چہروں پر خوشی لوٹ آئی تھی۔ شکر ہے تمہارے چہرے پر رونق تو آئی، بڑے بڑے ڈائلاگ مار رہی تھی ماہم چودھری۔ مجھے تمہارے کردار اور حیا پر کوئی شک نہیں ہے۔ مائنڈ اٹ، وہ تمہیں دیکھتا ہے، تم اسے دیکھتی ہو، دل میں سوال تو اٹھتے ہوں گے نا۔ جب وہ مجھے دیکھتا ہے تو اس کی نظروں پر حیا کا غلاف ہوتا ہے، اس کی نظروں سے میرے چہرے کو چبھن محسوس نہیں ہوتی، بلکہ ایک لمس کا احساس ہوتا ہے۔ واہ جی واہ، قربان جاؤں تمہاری منطق پر، کوئی اور سنے گا تو لطیفہ سمجھ کر ہنس دے گا۔ تم اپنی بتاؤ، دوسروں کو چھوڑو۔ خیر، مجھے تو تمہاری فکر ہے، تمہیں ہو نہ ہو۔ کل میرا نکاح ہے، اشال نے زور دے کر کہا تھا۔ پتہ ہے، آج کی معذرت کل کی رات تمہارے ساتھ ہی گزاروں گی، ماہم نے جواب دیا۔ کل اچھے سے تیار ہونا، مزمل بیگ کی دادی بھی آ رہی ہیں، اشال نے اطلاع دی۔ اشال کی بات سن کر ماہم سوچ میں پڑ گئی۔ چند لمحوں بعد منہ میں بولی، مزمل بیگ کی دادی؟ مزمل بیٹا، میں کل معراج کے جانا چاہتی ہوں۔ مزمل کے چہرے پر کئی سوال تھے۔ اس نے سوچتے ہوئے پوچھا، کیوں؟ اشال کا نکاح ہے، تمہاری فیکٹری بھی دیکھنا چاہتی ہوں، ایک اور بھی ضروری کام ہے۔ آپ کو ڈاکٹر نے سفر سے منع کیا ہے؟ مزمل نے سنجیدگی سے کہا۔ ضروری کام نہیں پوچھو گے؟ ممتاز بیگم نے تجربے کی آنکھ سے مزمل کو دیکھا۔ بتائیے، مزمل نے نظریں چراتے ہوئے پوچھا۔ کسی سے معافی مانگنی ہے، ممتاز بیگم نے حتمی انداز میں بتایا۔ کس سے؟ مزمل بغیر توقف کے بولا، حکیم عاقل انصاری سے۔ ممتاز بیگم نے سکون سے جواب دیا۔ آپ کیسے جانتی ہیں حکیم صاحب کو؟ مزمل شدرس تھا اپنی دادی کی بات سن کر۔ میں ہی تو جانتی ہوں اصل حقیقت، ممتاز بیگم نے کھوئی کھوئی آواز میں کہا۔ کیسی حقیقت؟ اس نے ایسے کہا جیسے اس کی چوڑی پکڑی گئی ہو۔ ہم دو بہنیں تھیں، جنوبی پنجاب میں ابا اور تایا کی ہزاروں ایکڑ زمین تھی۔ میری بڑی آپا کا نام آسمہ تھا، وہ تایا کے بیٹے شہوار کی منگیتر بھی تھی۔ میں چھوٹی تھی، آپا مجھ سے 10 سال بڑی تھی۔ آپا ملتان میں پڑھتی تھی۔ آپا کو اپنی کلاس فیلو عقیل انصاری سے محبت ہو گئی۔ آپا نے ابا اور تایا کی مرضی کے خلاف عقیل سے شادی کر لی۔ آپا نے ابا کو جائیداد سے عاق کر دیا اور قسم کھائی کہ وہ پوری زندگی آپا کی شکل نہ دیکھیں گے اور نہ ہی اپنے خاندان میں کسی کو دیکھنے دیں گے۔ ابا نے میری شادی ایک بیوروکریٹ سے کر دی، ہمایوں بیگ، مطلب تمہارا دادا۔ وہ پڑھا لکھا آدمی تھا اور میں مڈل پاس۔ آپا کی شادی کے بعد ابا نے مجھے پڑھنے نہیں دیا۔ میری تمہارے دادا ہمایوں بیگ سے نہیں بنی، اس نے مجھے طلاق دے دی۔ تب تمہارا باپ مدثر بیگ صرف 6 ماہ کا تھا۔ آپا نے مجھے یہ والا گھر خرید دیا اور کہا کہ تم لاہور ہی میں رہو۔ ایک بیٹی نے مرضی سے شادی کر لی، دوسری کی طلاق ہو گئی۔ ابا کو ان دونوں صدموں کا گہرا اثر ہوا، وہ بھی چل بسے۔ ابا کے مرنے کی دیر تھی، میرے تایا کے بیٹے شہوار نے ہماری آدھی زمین پر قبضہ کر لیا۔ عدالت میں کیس چل پڑا، عدالت میں کیس چلتا رہا، فیصلہ نہیں ہوا۔ میں نے مدثر کے لیے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تمہارے باپ مدثر جوان ہو گیا۔ میں نے اسے بڑے لاڈوں سے پالا تھا۔ ایک دن کہنے لگا، میں نے ایک لڑکی پسند کیا، اسی سے شادی کروں گا۔ میں نے فوراً رضامندی ظاہر کر دی۔ مدثر کا سب سے قریبی دوست نعمان لغاری اس کی شادی میں پیش تھا۔ نعمان کا تعلق ملتان سے تھا۔ تمہارے والدین مدثر اور ماریہ کی شادی کے ایک ہفتے بعد نعمان کی بھی شادی تھی۔ مدثر نے کہا، میں نعمان کی شادی میں ملتان جانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، جاؤ بیٹا۔ تمہارے والدین ملتان چلے گئے۔ نعمان کی شادی کے 15 دن بعد مدثر نے نعمان اور اس کی بیوی کی دعوت کی۔ نعمان کی بیوی کا نام نیلم تھا۔ تمہاری ماں ماریہ جتنی ماڈرن تھی، نیلم اتنی ہی سادہ تھی۔ نعمان لغاری کی نوکری بھی لاہور ہی میں تھی۔
چاروں روزانہ ملتے، گھنٹوں باتیں کرتے، سیر پر جاتے، باہر کھانا کھاتے۔ میں نے مدثر اور ماریہ کو بھی منع کبھی نہیں کیا تھا۔ نعمان کے گھر والے ملتان میں تھے، اسے روکنے والا یہاں کوئی نہیں تھا۔ ایک دن نیلم نے باتوں باتوں میں اپنی ماں کا ذکر کیا، تب مجھے پتہ چلا وہ تو آپا آسمہ کی بیٹی ہے۔ میں نے یہ بات مدثر سے کی اور کہا میں اپنی بہن سے ملنا چاہتی ہوں۔ ان دونوں شادیوں کے 4-5 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ تمہاری ماں بھی امید سے تھی، ادھر نیلم بھی ماں بننے والی تھی۔ کوئی 6 ماہ بعد تمہاری ماں ناراض ہو کر سمن آباد اپنے میکے چلی گئی۔ میں نے مدثر سے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے مجھے بتایا وہ مجھ سے طلاق لینا چاہتی ہے۔ میں منانے کے لیے سمن آباد گئی پر ماریہ واپس نہیں آئی، وہ اپنی طلاق کی ضد پر ڈٹی رہی۔ چند دن گزر گئے، نعمان کا بھی آنا جانا بند ہو گیا۔ میں نے مدثر سے پوچھا نعمان اور نیلم نہیں آئے؟ کہنے لگا نعمان اور نیلم ملیشیا چلے گئے۔ میں نے اس سے کئی بار کہا مجھے آپا سے ملنا ہے، نیلم سے اس کے گھر کا پتہ لو۔ مدثر ٹال مٹول کرتا رہا۔ کئی مہینے گزر گئے۔ ایک دن خبر آئی ماریہ کو بیٹا پیدا ہوا، اگلے دن وہ تجھے یہاں چھوڑ گئی۔ میں پریشان تھی کہ ایک دن کا بچہ اور ماں یہاں چھوڑ گئی۔ مدثر نے مجھے بتایا کہ اس نے ماریہ کو کب کی طلاق دے دی ہے۔ ایک دن تم بہت رو رہے تھے، تم فیڈر سے دودھ نہیں پی رہے تھے، تب باسط کوئی 2 ماہ کا ہوگا۔ بلقیس نے تمہیں دیکھا تو مجھ سے کہنے لگی بیگم صاحبہ میں چھوٹے صاحب کو اپنا دودھ پلا دوں۔ میں نے کچھ دیر سوچا، پھر کہا اپنے کوارٹر میں لے جا کر پلا دیا کرو۔ تم 1 مہینے کے تھے۔ ایک دن عاقل انصاری ہمارے گھر آیا، وہ بہت غصے میں تھا، مجھے نہیں پتہ تھا وہ کون ہے۔ کہنے لگا مدثر کدھر ہے؟ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگا وہ میری بہن کو بھگا کر لے آیا ہے۔ میں نے پوچھا کون ہے تمہاری بہن؟ اس نے مجھے بتایا نیلم میری بہن ہے، مدثر اسے لے کر بھاگ گیا ہے۔ 1.5 ماہ کی شال کو چھوڑ کر نیلم مدثر کے ساتھ بھاگ گئی۔ چند دن بعد ایک اور خبر سننے کو ملی، نعمان نے سمن آباد ماریہ کے گھر پر اسے نکاح کر لی ہے۔ آپا کو محلے کی کسی عورت نے تانا دیا تو بھی بھاگ کر آئی تھی، اس لیے تیری بیٹی بھی بھاگ گئی ہے۔ آپا یہ برداشت نہ کر پائیں اور چل بسیں۔ حکیم عاقل انصاری تب ماسٹر عاقل انصاری تھا، جو کہ ماسٹر محمود کا جگری دوست تھا۔ ماسٹر محمود نے مشورہ دیا تم میرے گاؤں آ جاؤ۔ عاقل اور عروسہ بھی ملتان میں لوگوں کے طنزیہ باتوں سے تنگ آ گئے تھے۔ عاقل نے ملتان سے اپنا سب کچھ بیچ دیا اور ماسٹر محمود کے پاس آ گیا۔ معراج کے میں سب یہی جانتے ہیں کہ شال عاقل اور عروسہ کی بیٹی ہے، ان کی خود کی اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے شال کو بیٹی سے بڑھ کر پیار دیا۔ تم 8 سال کے ہو گئے، ہماری عدالت میں تاریخ تھی، اس دن زمین کا فیصلہ بھی میرے حق میں ہو گیا۔ شہور نے کیس ہارنے کے بعد عدالت کے احاطے سے باہر مجھ پر فائرنگ کروا دی، میرا گارڈ زخمی ہو گیا۔ اگر باسط کا باپ بدر حسین میرے حصے کی گولی اپنے سینے پر نہ کھاتا تو آج قبر میں اس کی جگہ میں سو رہی ہوتی۔ بدر حسین اور بلقیس کے بڑے احسان ہیں مجھ پر۔ ممتاز بیگم کے آنسو گالوں پر گر رہے تھے۔ مزمل نے دیکھا تو دادی کے گلے لگ گیا اور انہیں دلاسا دیا۔ دادو آپ معراج کے ضرور جائیں، پر آپ حکیم صاحب سے معافی نہیں مانگے۔ مدثر بیگ کے گناہوں کی آپ کیوں معافی مانگتی ہیں؟ مزمل نے روندھی ہوئی آواز کے ساتھ کہا۔ مجھے مدثر پر سب سے زیادہ گلہ اس بات کا ہے، اسے نیلم کو بھگا کر نہیں لے جانا چاہیے تھا۔ مجھ سے کہتا میں آپا سے ہاتھ جوڑ کر رشتہ مانگ لیتی۔ ممتاز بیگم نے اپنے آنسو کو صاف کرتے ہوئے کہا ایک بوجھ ہے دل پر، سوچتا ہوں شال کو بتا دوں۔ حکیم صاحب احساس ندامت سے عروسہ سے مخاطب ہوئے تھے۔ کیسا بوجھ؟ عروسہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ جن دنوں نعمان نے نیلم کو گھر سے نکال کر ملتان بھیج دیا تھا، ایک دن نیلم نے جھجکتے مجھ سے کہا بھائی آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ میں نے کہا بولو۔ کہنے لگی آپ کو پتہ ہے نعمان نے مجھے گھر سے کیوں نکالا؟ میں نے کہا بتاؤ۔ نیلم کہنے لگی وہ اپنے دوست مدثر بیگ کی بیوی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ مدثر بیگ نے ماریہ کو طلاق دے دی اور نعمان نے مجھے بھی طلاق کے ساتھ یہاں بھیجا ہے۔ تمہیں طلاق ہو گئی ہے؟ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ یہ سن کر نیلم کہنے لگی بھائی آپ گھبرائیں نہیں، میں آپ پر بوجھ نہیں بنوں گی، صرف بچے کی پیدائش تک میں یہاں ہوں، اس کے بعد میں مدثر سے نکاح کر لوں گی۔ مدثر کیوں کرے گا تم سے نکاح؟ وہ مجھے پسند کرتا ہے اور میں بھی۔ نیلم کی یہ بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا، اتنا اس کی طلاق کی خبر سن کر بھی نہیں آیا تھا۔ پھر نیلم نے مجھے بتایا مدثر کوئی غیر نہیں، ہماری خالہ ممتاز کا بیٹا ہے۔ یہ بات سن کر میں آپے سے باہر ہو گیا۔ ابا اور اماں نے اپنے اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف شادی کی تھی۔ ابا کے شریکے نے ان کا حق
حقہ پانی بند کر دیا۔ نانا اور خالہ نے بھی کبھی ہماری خبر نہیں لی۔ ابا بیمار ہو گئے، اماں نے لوگوں کی بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر ابا کا علاج کروایا اور ہمارے بھوکے پیٹوں کو کھانا فراہم کیا۔ چند دن بعد ابا چل بسے۔ تب میں میٹرک میں پڑھتا تھا۔ میں نے یہ خبر نانا اور خالہ کو بھجوائی، مگر اس طرف سے بھی کوئی نہ آیا۔ ابا کے خاندان والوں نے بھی ان کے جنازے میں شرکت نہ کی۔ مجھے جتنی نفرت ابا کے خاندان سے تھی، اس سے کئی زیادہ اماں کے گھر والوں سے بھی تھی۔ حکیم صاحب بات کرتے کرتے رک گئے، کمرے میں صحن میں گئے، وہاں کھڑے تھے، ایک پیالہ پانی پیا، پھر آ کر کمرے میں عروسہ کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئے۔ اشال بھی ان کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی۔ میں نے نیلم سے کہا ہے میں تمہاری کسی سے بھی شادی کر دوں گا، مگر مدثر سے کسی قیمت پر نہیں ہونے دوں گا۔ حکیم صاحب نے ٹھنڈی سانس بھری اور پھر خاموش ہو گئے۔ عروسہ ٹکٹکی لگائے حکیم صاحب کو دیکھتی رہی۔ اشال بھی خاموشی سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ ہم جتنے مرضی مذہبی بن جائیں، عورت کو اس کا حق نہیں دیتے۔ اپنی پسند سے شادی کرنا ہر عورت کا شرعی حق ہے۔ حق دینا تو دور کی بات، ہم تو پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اماں کا صرف اتنا قصور تھا، انہوں نے اپنی پسند سے شادی کی۔ اماں جیسی نیک سیرت عورت میں نے اپنی پوری حیاتی میں نہیں دیکھی۔ نیلم نے کچھ غلطیاں ضرور کی تھی، آخر میں وہ بھی شادی ہی کرنا چاہتی تھی۔ میں اس وقت مان جاتا تو اشال اور مزمل کو ماں باپ کا پیار مل جاتا۔ عروسہ بیگم، تم نے مجھ سے کئی بار پوچھا اشال کے کہنے پر آپ نے حارث کے حق میں فیصلہ کیوں دے دیا؟ پسند سے شادی کرنا اشال کا حق تھا، میں نے تو صرف اس کا حق دیا ہے اسے۔ حکیم صاحب اس بات سے انجان تھے کہ اشال ان کے پیچھے ہی کھڑی ہے۔ پتہ ہے، آج مجھ سے کہنے لگی، ابا میں نے آپ کی ایک سہیلی کو نکاح پر بلانا ہے۔ میں نے کہا بھابھی مریم کو میں نے کہہ دیا ہے۔ بولی میں ماہم کی بات نہیں کر رہی، دادی ممتاز وہ ہے نا، وہ میری سہیلی۔ آپ نے مجھے ماڈل ٹاؤن بھیجا تھا، آپ کے ہی کہنے پر میں نے ان سے بات کی، پھر وہ میری سہیلی بن گئی۔ اب سوچ رہا ہوں خالہ ممتاز کا کیسے سامنا کروں گا۔ اشال آگے بڑھی اور کرسی کے پیچھے ہی سے حکیم صاحب سے لپٹ گئی اور کہنے لگی، ابا میں نے بھی اپنی پوری زندگی میں آپ سے اچھا شخص نہیں دیکھا۔ آپ دونوں میرے لیے میرے پیرنٹس سے بڑھ کر ہیں۔ ایک ریکویسٹ ہے آپ سے، آپ دادی ممتاز سے ماضی کی کوئی بات ڈسکس نہ کریں، بس ان سے ملنا شروع کر دیں۔ حکیم صاحب نے اسے کلائی سے پکڑا اور اپنے سامنے عروسہ کے پلنگ پر اس کے قدموں میں بٹھا لیا۔ حارث کی کوئی خیر خبر؟ وہ سب شاپنگ سے آ چکے ہیں اور اس وقت معراج کے اپنے گھر پر ہیں، اشال نے خوشی خوشی تفصیل دی۔ وہ سب کون؟ عروسہ نے تجسس سے پوچھا۔ آنٹی حلیمہ، ان کا بیٹا مومنہ اور آنٹی مریم، انگلیوں کے پوٹوں پر گنتے ہوئے اشال بولی۔ ساس کا نام لے لیتی ہو، منگیتر کا نہیں۔ عروسہ نے اشال کو چھیڑا۔ اماں، اشال اماں کہتے ہوئے شرمائی۔ اشال بیٹی، تم کو کچھ اور خریدنا ہے تو پیسے لے لو، حکیم صاحب نے شفقت سے پوچھا۔ نہیں ابا۔ اشال نے مشکور نگاہوں سے حکیم صاحب کو دیکھا اور اٹھ کر چلی گئی۔